پاکستان کو امریکی وارننگ، امریکی محکمہ خارجہ ترجمان نے پاک ایران تجارتی معاہدوں پر رد عمل دیتے ہوئے خبردار کیا ہے۔ ایران کے ساتھ تجارتی معاہدوں پر پابندیوں کا خطرہ ہو سکتا ہے، پاک ایران تجارتی معاہدوں پر امریکہ کا رد عمل۔ لیکن اس سب پہ امریکہ بہادر کی جانب سے پاکستان کے لیے ایک بہت واضح اور دو ٹوک دھمکی جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے، کیونکہ امریکہ بھی پہلے تنبیہ کر چکا ہے پاک ایران پائپ لائن منصوبے پر، اور اس ملاقات کے اثرات، خاص طور پہ اگر میں پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے بھی بات کروں، اور میتھیو ملر نے کہا ہے کہ ڈینجر آف ریسٹرکشنز، پابندیوں کا خطرہ، اس کے لیے تیار رہیں۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے اوپر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا بہت دباؤ ہے۔ یہ جب کہ ایرانی صدر پاکستان میں ہے، سو وہ پاکستان کو بیسیکلی کوشش کر رہے ہیں، ٹیک بی کیئرفل۔ اور پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ از گیونگ سجیشنز ٹو بی اویئر فرام ڈینجرز آف پاسبل ریسٹرکشنز کین بی امپوزڈ۔ میرا نہیں خیال پاکستان ایران کے ساتھ کوئی کاروبار کرے گا، اور پاکستان کو شاید ایران کے ساتھ کھل کھلا کے کاروبار کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہماری جو 22% ایکسپورٹ ہے امریکہ میں وہ بھی جائے، ہم IMF کے پروگرام سے بھی جائیں، تو ہم تو ایک نئی مشکل میں پھنس جائیں گے۔ یعنی امریکہ آپ پر بھی سینکشنز لگا دے گا اور آپ کے لیے بھی بہت زیادہ مشکل۔ ہیلو دوستو، سواگت ہے آپ کا اپنے چینل میں۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا، لائک شیئر سبسکرائب جو کرے، ایسی ویڈیو آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے، اور ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جو کہ وہ لوگوں کے پاس میں پہنچ سکے۔ تو چلو ویڈیو کے چلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ USA اور ایران کی کتنی آپس میں لگتی ہے، اور USA مانتا ہے کہ جو ایران کی بہت ساری پروکسیاں ہیں جو کہ اور دیشوں میں کام کر رہی ہیں، ایران اس کو پیسے کے ذریعے اور ہتھیار کے ذریعے سپورٹ کرتا ہے۔ آپ کو پھر ریسنٹلی پتہ ہوگا کہ لبنان ہو گیا، فلسطین ہو گیا، غازہ جو ہو گیا، اس کے ساتھ میں یمن ہو گیا، عراق، سیریا، اس میں جتنے آتم وادی کے سنگٹھن کام کر رہے ہیں اس کو جو سپورٹ کرتا ہے وہ ایران ہی کرتا ہے، پیسے کے ذریعے اور ہتھیار کے ذریعے۔ اور ساتھ میں ایران کی اچھے رشتے ہیں چائنا کے ساتھ میں اور رشیا کے ساتھ میں، جس پر بھی USA نے پابندیاں لاگو کی ہوئی ہیں۔ اور ابھی آپ کو پتہ ہوگا ایران کے جو PM ہے پاکستان میں آئے ہیں، جو کہ بہت سارے ایگریمنٹ کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ میں، اور USA نے پاکستان کو وارن کیا ہے اگر آپ کوئی بھی بزنس ڈیل کرتے ہو ایران کے ساتھ میں، اور اس کے بعد میں جو USA ہے وہ پاکستان پر بہت ساری پابندیاں لاگو کرے گا۔ اور آپ کو پتہ ہوگا پاکستان کا جو بگیسٹ انویسٹر ہے وہ USA ہی ہے، اور USA کی وجہ سے پاکستان کو IMF سے لون ملتا ہے۔ تو آگے آپ اس ویڈیو میں ریئیکشن دے سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ چلو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، امریکہ کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن ہیں میتھیو ملر صاحب، انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ وہ تمام ممالک جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر سکتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا، کوئی اکنامک ایگریمنٹ کر سکتے ہیں تو threats of sanction is there. Threat of sanction is there. اور ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کو یہ کہہ دیا ہے کہ جو پاکستانی ہیں they are the leading investors، ٹھیک ہے جی، in Washington۔ rather مجھے اس طرح کہنا چاہیے کہ واشنگٹن has been اسلام آباد's leading investor، اور پچھلے خاص طور پہ 20 سالوں کے اندر بہت ساری انویسٹمنٹس آئی ہیں، اور یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان تقریباً 22% اپنی ایکسپورٹس بھی امریکہ کو ہی بیچتا ہے۔ سو دیر از اے ون سنگل لارجسٹ ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن جو پاکستان کے لیے ہے وہ امریکہ ہے۔ اور یہ جب کہ ایرانی صدر پاکستان میں ہے، سو وہ پاکستان کو بیسیکلی کوشش کر رہے ہیں، ٹیک بی کیئرفل۔ آپ جو ٹریڈ ایگریمنٹس کرنے جا رہے ہیں یا کوئی آپ دیکھیں، اسی لیے تو جو بہت ساری جو چیزیں ہوئی ہیں وہ MOU سائن ہوئے ہیں۔ جب یہ ایرانی صدر پاکستان تھے تو MOU سائن ہوئے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کاروبار کے حوالے سے باتیں ہیں وہ تو لوکل سطح پہ ہونی ہے۔ میرا نہیں خیال پاکستان ایران کے ساتھ کوئی کاروبار کرے گا، اور پاکستان کو شاید ایران کے ساتھ کھل کھلا کے
कारोबार करना चाहिए। ये ना हो कि हमारी जो 22% एक्सपोर्ट है अमेरिका में वो भी जाए, हम IMF के प्रोग्राम से भी जाएं, तो हम तो एक नई मुश्किल में फंस जाएंगे। सो वो कह रहे हैं कि बिजनेस, एक ही ऑप्शन रह जाता है, दूसरे लफ्ज़ों में वो एक इनफॉर्मल सी ट्रेड है जो आप कर सकते हैं। वही चीज़ पाकिस्तान को पे बैक कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान का ईरान के साथ लंबा बॉर्डर है और उस लंबे बॉर्डर में पोरस बॉर्डर है, तो अब तो वहाँ से खुल्लम खुला कारोबार चीज़ें ट्रेड हो रही है। रिसेंटली पाकिस्तान के को ये कहा गया था, आई थिंक अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने कहा था कि भैया ये बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रही है, इसको रोकें, पर्टिकुलरली जो इलीगल जो ऑयल स्मगलिंग हो रही है। अब टेक्निकली तो पाकिस्तान को इसका बड़ा नुकसान होता है स्मगलिंग का, क्योंकि हुकूमत के पास रेवेन्यू नहीं आता। जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है या कोई चीज़ें सेल होती हैं, देखें जब एक बिजनेसमैन जो है या ये जो गैस स्टेशन या पेट्रोल स्टेशन पे जो शख्स बैठा हुआ है, जब वो उसके पास कोई वो चीज़ खरीदेगा तो वो उसकी इनवाइस आएगी और वो लिखेगा। जब वो बेचेगा तो इनवाइस होएगी तो वो बेचेगा। सो अगर आने की इनवाइस ही कोई नहीं है तो इसका मतलब है हुकूमत को टैक्स ही नहीं मिलना। अगर सेल ही नहीं होगा तो टैक्स ही नहीं मिलेगी। सो ना परचेज की इनवाइस है ना सेल की इनवाइस है। सो हुकूमत तो दोनों शर्तों में नुकसान हो रहा था, लेकिन उसका एक ये फ़ायदा और होता है कि एटलीस्ट आपको बाहर से तेल कम इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि डिमांड कम होती है। सो जो गैस स्टेशन पेट्रोल स्टेशन है पाकिस्तान के अंदर, वो क्या करते हैं, वो अंडर फिर इनवाइसिंग करते हैं कि लेट से अगर 10,000 लीटर तेल अगर बिक रहा है तो वो कहेंगे जी हमारा पास तो जी 4,000 लीटर बिक रहा है। किताबों में 4,000 शो कर देंगे और बेसिकली 10,000 जो लीटर है वो बिक रहा है। सो यही वो चीज़ है, ठीक है जी। और इसके अलावा तो कोई इस तरह के मामलात नहीं हुए। बाकी